الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، حقوق الاولاد یعنی بچوں کے حقوق کیا ہیں، اس پر مشتمل گفتگو تسلسل کے ساتھ ہوتی آ رہی ہے۔ آج کے درس میں اس سلسلے میں جو بات ہوگی وہ ہے غصہ اور اس کی اقسام، یعنی غصہ کی کتنی قسمیں ہیں۔ غصہ ایک اخلاقی کمزوری سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ ایک جبلی وصف ہے، یہ انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، پسندیدہ اور ناپسندیدہ۔ یہ ناپسندیدہ تب ہے، یعنی غصہ ناپسندیدہ تب ہے جب انسان غصے میں قابو سے باہر ہو جائے، جذبات پر اس کا اختیار نہ رہے اور ایسی حرکتوں کا ارتکاب کرے جن پر بعد میں اسے پچھتانا پڑے۔ یہ یقیناً اخلاقی کمزوری ہے اور انسان کے لیے نہایت خطرناک ہے۔ غصے کی دوسری قسم پسندیدہ ہے، اور وہ ہے حق کی حمایت میں غضبناک ہونا۔ کوئی بات حق ہے اور لوگ ناحق ضد کر رہے ہیں تو حق کے لیے کھڑے ہونا، غصہ کرنا، اپنے غصے کا اظہار کرنا، یہ پسندیدہ ہے اور اس کے بڑے فوائد ہیں۔ ہم میں غصہ نہ ہو تو کسی بھی معاملے میں غیرت نہیں کھائیں گے، اسلام دشمنوں کے خلاف حرکت میں نہیں آئیں گے، اسلامی احکام کے خلاف ورزیوں کے خلاف ہم ٹس سے مس نہیں ہوں گے، آبرو کی حفاظت نہیں کریں گے۔ اس لیے یہ غصہ عند اللہ پسندیدہ اور محمود ہے، یعنی وہ غصہ جو حق کے خلاف آدمی کو آئے، یعنی خلاف حق، سچائی کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے، حق کے لیے کھڑا ہو جائے اور سچائی پر پردہ ڈالا جا رہا ہو، جھوٹ کا دور دورہ ہو، تو جو حق بات ہے اس کو بیان کرے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت ہی پسندیدہ اور محمود عمل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بعض موقعوں پر غصہ آتا تھا۔ جس غصے سے منع فرمایا گیا ہے، یعنی جو غصہ ممنوع ہے، مذموم ہے عند اللہ، یا جس پر قابو رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ ہے ذاتی مصلحت، ذاتی انا وغیرہ کی وجہ سے آنے والا غصہ۔ بات پر دوسروں پر غصہ جھاڑنا، اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، گھریلو جھگڑے بڑھتے ہیں، میاں بیوی میں طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ ایسے غصے سے منع فرمایا گیا ہے۔ بچوں کو تربیت کے ذریعے سے اس غصے پر قابو پانے کے قابل بنایا جائے۔ بچے بھی بچپن میں ضد کرتے ہوئے غصے میں بے قابو ہو جاتے ہیں، بسا اوقات غصے کے ذریعے ہی وہ اپنی بات منوانا چاہتے ہیں اپنے والدین سے۔ ایسے میں بچوں کو محبت سے سمجھایا جائے کہ اتنا غصہ نہیں کرتے، اپنی بات کہنے کے لیے صحیح ڈھنگ سے بات کہہ کے اپنے بڑوں کی فیصلے کا انتظار کرو، فوری غصے میں آ کر فوری اپنی بات منوانے کے لیے ایسا اقدام نہ کرو کہ جس سے تمہارا نقصان ہو۔ یہ جو بے قابو ہو جاتا ہے انسان غصے میں ذاتی مصلحت کے لیے، تو ایسی صورت میں انسان کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ غصے میں پتہ نہیں کیا ایل پھیل بک جاتا ہے اور بعد میں ندامت ہوتی ہے۔ غصے میں آدمی گالی گلوچ بھی بکنے لگ جاتا ہے۔ منافقین کی نشانیوں میں یہ بات بیان کی گئی ہے، امانت دی جائے تو خیانت کرے،
بات کرے تو جھوٹ بولے، عہد کرے تو بدعہدی کرے، وعدہ خلافی کرے۔ ایک روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں، اذا اختصم فجر، جب لڑائی کرے تو گالی گلوچ بکنا شروع کر دے۔ وہی ہے، غصے میں بے قابو ہو گیا، بہت کچھ غصے میں لوگ بے تحاشا بچوں کو مارنے بھی لگ جاتے ہیں، غصے میں اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، طلاق دے دیتے ہیں، والدین کو نہیں تو کسی اور کے والدین کو گالی دیتے ہیں، جو دراصل پلٹ کر گالی پڑتی ہے تو اپنے والدین کے حق میں ہی گویا انہوں نے گالی دی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، فما تعدون السرعہ فیکم، تم اپنے میں پہلوان کسے سمجھتے ہو؟ السرعہ، وہ پہلوان آدمی مقابلہ ہو تو ایک کو گرا دے، پچھاڑ دے۔ صحابہ کرام نے کہا، قلنا الذی لا یسرعہ الرجال، ہم نے کہا کہ جسے لوگ پچھاڑ نہ سکیں اسے ہم پہلوان سمجھتے ہیں، بہادر سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس بذالک، یہ جو تم سمجھ رہے ہو یہ بات درست نہیں۔ کوئی اتنا طاقتور ہے کہ مقابلے میں اپنے سے کمزور کو پچھاڑ دے یا اپنے سے طاقتور کو پچھاڑ دے، وہ پہلوان نہیں ہے۔ وَلَكِنَّهُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ پہلوان وہ ہے جس کو غصہ آ جائے تو اپنے آپ کو قابو میں رکھ لے، غصے کا اظہار نہ ہونے دے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، 2608 پر آئی۔ تو تربیت دینے والوں کو چاہیے کہ پہلے بچے میں غصے کے اسباب کا پتہ چلائیں، پھر ان اسباب کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ بچے کو اگر کھانا وقت پر نہیں ملتا تو اسے وقت پر کھانا دیا جائے تاکہ غصے تک بات نہ جائے۔ غصہ اگر کسی بیماری کی وجہ سے ہے تو اس بیماری کا علاج کروایا جائے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے جن کو بلڈ پریشر ہو، شوگر ہو، فشار خون کا لیول ہائی ہو جائے، بی پی جس کو ہم کہتے ہیں، تو ان کو غصہ جلدی سے آ جاتا ہے، تو اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ان کو چاہیے وہ طبیب سے، ڈاکٹر سے مل کر اس کی گولی یا اس کی جو بھی دوا ہے کھائیں تاکہ ٹھنڈے رہیں، غصے میں نہ آئیں۔ اس کی وجہ سے بہت سارا نقصان ہوتا ہے، جسمانی بھی اور معاشرتی بھی۔ روحانی اعتبار سے بھی انسان بکھرنے کے بعد بالکل بے قابو ہو کر، آپ دیکھیں نبض تیزی چلنے لگ جاتا ہے، آنکھیں لال ہو جاتی ہیں اور آدمی بالکل کانپنے لگ جاتا ہے ہمارے غصے کے۔ تو علاج بھی کرانا چاہیے۔ اس کی توہین ہونے پر غصہ آتا ہو تو توہین سے پرہیز کیا جائے۔ اگر کسی کی بے عزتی آپ کیے، اس کو غصہ آتا، لوگ طرح طرح کے ہیں، مذاق کرے وہ بھی مذاق کرتے، جیسے بولے ویسے سن لیے ہو گیا۔ کچھ لوگ ہیں اتنے حساس ہوتے ہیں، سینسیٹیو کہا جاتا ہے غالباً، کہ اگر ذرا بھی ان کے مزاج کے خلاف ہوا بس جھٹ سے جو ہے غصے میں لال پیلے شروع ہو جاتے۔ اچھا خود کچھ کریں تو نہیں خیال ہوتا کہ ہم دوسروں کو ستا رہے ہیں، لیکن پلٹ کر جواب ملا تو پھر بے قابو، بری بات ہے۔ بلا وجہ ڈانٹ ڈپٹ نہ کی جائے۔ اگر اس کا مذاق اڑایا جائے اور اسے غصہ آتا ہو تو مذاق اڑانے سے پرہیز بہت ضروری ہے۔ سب اپنے ہاتھوں میں ہے۔ ہم جہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں دیکھتے ہیں کسی بیوی کا مزاج، کسی شوہر کا مزاج، بچوں میں کسی بچے کا مزاج، بچیوں میں کسی بچی کا مزاج، طلبہ رہتے ہیں اسٹوڈنٹ اسکول میں، ان میں بھی مختلف۔ تو سب کا استاذ کو چاہیے، ماں باپ کو چاہیے، شوہر بیوی کو چاہیے مزاج دیکھ لے کے اس اعتبار سے بات کر کے بات کو جہاں کا وہاں کر دے۔
اور مسائل پیدا نہ کرے. یہ تربیت ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول کچھ وصیت فرمائے، نصیحت فرمائے. آپ نے کہا لا تغضب، غصہ مت کرو. انہوں نے کہا اللہ کے رسول اور کچھ. آپ نے ہر مرتبہ کہا غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو. تو غصہ بڑی بری چیز ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو اس سے محفوظ رکھے. ھذا ما عندی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.